آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جس نے صرف ایک مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم از کم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صبح اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ درود بھیجنا اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود بھیجنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سب سے پہلے نماز، دوسرے نمبر پہ قرآن، تیسرے نمبر پر تیسرا کلمہ اور چوتھے نمبر پر درود پاک۔ یہ 4 کام ہو گئے اور 5واں کام آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی زندگی مبارکہ میں بے وضو نہیں رہے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی مسجد میں آتے تو الگ سے وضو فرماتے، اگرچہ پہلے سے وضو ہوتا اس کے باوجود بھی وضو فرماتے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ کروں گا۔ اور دوسرا فائدہ باوضو رہنے کا کہ اس وقت یہاں پر اس سینٹر کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کراچی کے اندر کتنے ہی جنات ایسے ہیں جو کہ سرکش ہیں، کتنے ہی جنات ایسے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، کتنے ہی جنات شیطان ایسے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کا سوچتے ہیں، وسوسوں میں ڈالنے کا سوچتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ باوضو ہے تو گویا کہ اس کے سامنے ایک دیوار آ جاتی ہے، گویا کہ اس کے سامنے ایک شیشہ آ جاتا ہے، ایک لکیر آ جاتی ہے اور وہ سرکش شیاطین پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وضو کی برکت سے۔ اور جب بندہ بے وضو ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے تو یہی سرکش شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں، یہی سرکش شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بے وضو آدمی، ناپاک آدمی ہر برائی میں آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ ناپاکی ہی کی وجہ سے اس پر شیطان آ جاتے ہیں، یہ ناپاکی ہی کی وجہ سے اس پر جنات آ جاتے ہیں۔ تو جو باوضو ہوگا، پاک صاف ہوگا، اس پر کبھی بھی سرکش شیاطین حملہ نہیں کر سکیں گے، اس پر یہ جنات حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہمیشہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ پاک صاف ہوں گے تو آپ کا دل اللہ کو یاد کرنے کا کرے گا۔ جب آپ پاک صاف ہوں گے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں گے اور آپ کا جسم بھی پاک ہوگا تو آپ کا دل قدرتی طور پہ اللہ کو یاد کرنے کا کرے گا۔ اور جس وقت آپ ناپاک ہوں گے، جس وقت آپ ناپاک ہوں گے تو آپ کا دل نہ نماز میں لگے گا، نہ قرآن کرنے کا کرے گا اور اسی طرح نہ ذکر و اذکار کرنے کا کرے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت خود پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں، تو وہ انسانوں کو بھی پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک صاف رہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، گویا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ جب انسان صاف ستھرا ہوگا، پاک صاف ہوگا تو دیگر اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا اور اسی طرح نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب سونے لگے، سونے سے پہلے جب آخری باتیں آپس میں آپ لوگ کر چکے ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر سویا کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں۔ کیونکہ جب انسان جس کو یاد کر کے سوتا ہے، جب انسان رات کو جس کو یاد کر کے سوتا ہے وہی خواب میں آتا ہے۔ یہ تجربہ ہے۔ جب انسان باہر کے جن چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ فلم دیکھ کر سوئیں تو ہو سکتا ہے رات کو خواب میں وہ فلم ہی آ رہی ہو، ایسا ہوتا ہے۔
کوئی ڈرامہ دیکھ کر سوئیں، ہو سکتا ہے رات کو خواب میں وہ ڈرامہ ہی آ رہا ہو۔ اسی طرح کوئی بھی کام کر کے سوئیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ خواب کے اندر اکثر وہی آخری چیزیں آیا کرتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہمارے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں، کیوں نہ ہمارے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے تو اس بات کا یقین کر لو کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو اختیار کر سکے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں سب کچھ کرنے کے بعد، سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، سارے کام کاج کرنے کے بعد، جب آپ لیٹ جائیں، جب آپ بستر پر لیٹ جائیں، انہی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ انہی انگلیوں پر نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ لیں۔ زبان سے کہیں تو بہت ہی اچھا ہے، دل میں زبان سے کہیں اور یہ پڑھتے ہوئے سو جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ خود ہوگا۔ پھر آپ بتائیں گے کہ آج میں نے یہ درود پڑھا تھا اور رات کو سویا ہوں، گویا کہ ایسا سویا آج سے پہلے ایسی نیند میں نے نہیں دیکھی، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا آرام نہیں دیکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا سکون نہیں دیکھا۔ کیوں؟ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ درود ہے کہ جو فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہوں، اگر جو شخص اس قرآن کریم پر بھی عمل کرے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا تو کیوں نہ اس کو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ اور جس کو ایک بار زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بندہ ناکام ہو جائے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ بھی جس کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، درود پڑھ کے سونا۔ آخری الفاظ زبان کے کیا ہوں؟ درود۔ آخری الفاظ زبان کے کیا ہوں؟ درود۔ بس یہ پڑھتے ہوئے سو جانا۔ ہو سکتا ہے وہ سونا آخری سونا نہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہ سونا آخری سونا نہ بن جائے۔ اگر وہ سونا آخری سونا بن گیا تو وہاں جنت میں سونا ہی سونا ہے، وہاں جنت میں پھر سونا ہی سونا ہے، پھر ایسا سونا ہے کہ پھر انسان بولے گا کاش کہ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، ساری زندگی درود پڑھتا رہوں، ساری زندگی درود پڑھتا رہوں، کیونکہ اس کو درود کے ثمرات وہاں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب